بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس چہارم کی اردو کی کتاب سے سبق پڑھیں گے، مثالی معلم۔ اس کو ہم سمجھیں گے اور اس کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے مثالی معلم۔ مثالی کا مطلب ہے وہ جس کی مثال دی جا سکے، قابل تقلید، اور معلم کے معنی ہیں استاد، یعنی علم سکھانے والا۔ مثالی معلم یعنی ایسا استاد جس کی مثال دی جا سکے۔ تو اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے تلفظ آپ دیکھ لیجئے۔ وحی، اقرا، مختصر، نفع بخش، غسل، تشبیہ، عیب۔ ان کے معنی ہم بعد میں آپ کو سمجھاؤں گی، ابھی آپ ان کا تلفظ سمجھ لیجئے۔ اب سبق پڑھتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس کو ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی، سمجھاتی بھی جاؤں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور جب انہوں نے تعمیر کی تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہی کی قوم میں سے ہو، جو ان لوگوں کو آپ کی باتیں بتائے، ان کو ہدایات کی تعلیم دے، ان کو آپ کی طرف بلائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا تھا آخری نبی بنا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ تھا۔ اقرا کے معنی ہے پڑھ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ہی انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہیں۔ بچوں، آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی یعنی پہلا پیغام جو بھیجا تھا، وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو وہ نبیوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی بھیجی تھی وہ لفظ تھا اقرا، پہلا لفظ ہی اقرا تھا، یعنی پڑھنے کا کہا گیا تھا۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ تعلیم یا علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ پاک کا پہلا حکم یا پہلی وحی ہی پڑھنے کے بارے میں تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، انہوں نے جو ہمیں سکھایا وہ قابل تقلید ہے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور مکمل بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ خدا کی قسم، وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی باتیں کرتے جو دل پر اثر کرتی اور سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اسے غصہ آئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پہ پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ بچوں، آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بات سمجھاتے تھے تو بہت محبت سے سمجھاتے تھے کہ کسی کو بات بری بھی نہ لگے اور اس کو بات سمجھ میں بھی آ جائے اور اس کے دل پر اثر کرے، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مختصر بات کرتے لیکن مکمل بات کرتے، الفاظ کم ہوتے مگر پر اثر ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سمجھائے، ہمیں اپنے عمل سے بھی اور اپنے فرمان سے بھی زندگی گزارنے کی ہمیں ایک بہترین اصول عطا کر دیے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکیں گے، اپنے ساتھ موجود لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آ سکیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سوال و جواب کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی تعلیم دیتے۔ ایک مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو
اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے گا تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے۔ اس طرح سے بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی۔ ایک بار ایک صحابی نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے جن سے لوگ واقف ہوتے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے جب آدمی آئینے کے سامنے ہو۔ آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے مطابق بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی ان پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی معلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بچوں، اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ واضح، مختصر مگر جامع یعنی مکمل بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت سے پیش آتے اور اپنی بات انہیں محبت سے سمجھاتے تھے، اور بعض اوقات بات سمجھانے کے لیے آسان مثالوں اور ہاتھ کے اشاروں سے بھی بات ذہن نشین کرواتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات دوسروں کو کہتے تھے خود بھی اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی معلم تھے اور ان کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اسٹوڈنٹ سبق میں شامل کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ آیت کی جمع ہے، اس کے معنی ہے نشانی یا قرآنی جملے۔ حکمت کے معنی ہے دانائی، یہ اس کے سے مراد ہے حدیث رسول۔ وحی کہتے ہیں انبیاء پہ اترنے والا اللہ کا کلام۔ معلم کے معنی ہے علم سکھانے والا، مدرس یا استاد۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کرنا، جو کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تشبیہ کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا، جیسے شہد جیسا میٹھا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جیسے آئینہ، خطرناک، تکلیف، آسانی، نفع بخش۔ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ اس میں لفظ تکلیف آئے گا، دوسرے میں آئے گا کہ نفع بخش لفظ آئے گا کہ بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔ تیسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ لفظ آئے گا، چوتھے میں آئے گا یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ خطرناک لفظ اس میں آپ پور کر دیجئے۔ اور آخری جو خالی جگہ ہے اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ اس میں لفظ آسانی لکھا ہے جو کہ غلط ہے۔ آپ صحیح لفظ دل سوزی ہے سبق کے اعتبار سے، تو آپ صحیح لفظ لکھ لیجیے گا۔ اب کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں۔ کہ پہلا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول بھیج دیجیے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ دوسرا سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات کیا تھی؟ اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ مختصر اور مکمل بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ اگلا سوال ہے کہ 5 نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی؟ اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
चौथा सवाल है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार फरमाते हैं? कम से कम 3 तरीके बताइए। इसका जवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह, मुख्तसर और जामे बात करते हैं। जामे का मतलब है मुकम्मल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी, शफ़क़त और मोहब्बत से बात समझाते, आसान मिसालों और हाथ के इशारों से बात ज़हन नशीन करवाते। आखिरी सवाल है कि आप दूसरों को बात समझाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं? तो आप अपना अंदाज़ लिखिए इस पे कि हम अपनी बात नरमी और आसान अंदाज में दूसरों को समझाते हैं। अब है लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों का खेल खेलें और नया लफ्ज़ बनाएं। जैसे इन्होंने मिसाल में बताया है कि बताओ के ऊपर से एक नुक्ता हटाएं तो क्या बनेगा। अब बताओ यानी ते के साथ जो 2 नुक्ते होते हैं, अगर हम एक हटा दें तो वो हो जाएगा बनाओ। तो इन्होंने मिसाल में दिया हुआ है। तो अब है कि शेर के ऊपर से 3 नुक्ते हटाएं तो क्या बनेगा, यानी शीन के अगर तीनों नुक्ते हटा दिए जाएँ तो लफ्ज़ बनेगा शेर। और ये लफ्ज़ मैंने इसके सामने कॉलम में लिख दिया है। फिर है कि पुल के नीचे से 2 नुक्ते हटाएं तो क्या बनेगा, बुल बनेगा, बे हो जाएगा लफ्ज़। फिर जाल के नीचे से एक नुक्ता हटाएं तो बनेगा हाल। जी जीम जब का नुक्ता हट जाएगा तो वो हे में शामिल वो तब्दील हो जाएगा, तो वो हाल बनेगा। टाल से अलामत तोय हटाकर नीचे नुक्ता लगाने से बनेगा बाल। जी ये भी मुकम्मल हो गया है और ये बड़े मज़े का गेम था। अब है कवायद सीखिए। इसमें नकरा और इसमें मारफा किसे कहते हैं, हम ये सीखेंगे। इसमें नकरा अब हम पढ़ते हैं कि दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। लड़का खेल रहा है, किताब बेहतरीन दोस्त है, बाग खूबसूरत है। अब लड़का, किताब और बाग इनको जुमलों में नुमाया किया गया है। हम जानते हैं कि लड़का, किताब और बाग ये नाम है। ये नाम हर लड़के, हर किताब, और हर बाग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हम इसे इसमें आम या इसमें नकरा कहेंगे, क्योंकि इनमें कोई ख़ास बात नहीं है। लड़का बहुत से लड़के होते हैं, किताबें भी बहुत सी होती हैं और बाग भी बहुत से होते हैं, तो ये इसमें आम है। इसको हम इसमें नकरा भी कहते हैं। और इसमें मारफा, ये जुमले आप सुनिए। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए, रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। अब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और कराची और दूसरे जुमले में कुरान मजीद इनको नुमाया किया गया है, क्योंकि ये ख़ास शख्स, ख़ास शहर और ख़ास किताब के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो हम इसे इसमें ख़ास या इसमें मारफा कहते हैं। ठीक है, कुरान मजीद तो एक ही किताब है, ठीक है ना, हज़ारों लाखों करोड़ों किताबें हैं, लेकिन कुरान मजीद उसमें एक ख़ास किताब का नाम है। इसी तरह कायद आज़म और कराची भी ये नुमाया लफ्ज़ हैं, ख़ास लफ्ज़ हैं, स्पेशल लफ्ज़ हैं, स्पेशल शहर या स्पेशल शख्स का नाम। तो हम इसे इसमें मारफा कहेंगे। आसान अल्फाज में आम नाम को इसमें नकरा कहेंगे, और ख़ास नाम चाहे वो किसी की चीज़ का हो, किसी जगह का हो, किसी शख्स का हो, तो इसमें हम इसमें मारफा कहेंगे। अब दर्ज दिल में से इसमें नकरा और इसमें मारफा अलग अलग करके जुमले बनाएं। आपको मैंने पहचान बता दी है कि आम नाम इसमें नकरा और ख़ास नाम इसमें मारफा होता है। लफ्ज़ दिए हैं मुज़फ़्फ़राबाद, फ़रहान, बाग, फूल, बाब खैबर, दरिया। अब मुज़फ़्फ़राबाद एक ख़ास शहर का नाम है, इसमें मारफा है। फ़रहान ये भी किसी का नाम है, और इसके साथ साथ बाब खैबर ये एक जगह का नाम है, ये भी ख़ास है। तो ये तीनों इसमें मारफा हैं। अब बाग, फूल और दरिया, ये तो आम सी बात है, तमाम बाग को बाग़े कहा जाता है, दरिया भी बहुत से होते हैं और फूल भी, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये इसमें नकरा है। इसमें नकरा के जुमले देखिए कि बाग का जुमला है, मुझे बाग की सैर करना बहुत पसंद है। फूल का जुमला है कि तितली फूल पर बैठी है। दरिया का जुमला है, दरिया में बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं। आप जुमले ख़ुद भी बना सकते हैं इन अल्फाज के। और अब है इसमें मारफा का जो लफ्ज़ शामिल है मुज़फ़्फ़राबाद, तो जुमला है कि ये बस मुज़फ़्फ़राबाद तक जाती है। फ़रहान एक ज़हीन लड़का है। बाब खैबर का जुमला है कि बाब खैबर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और दिए हुए सवालात के जवाब ज़बानी दें। सदाकत और दयानत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाया सिफ़ात थीं। इसलिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी को दोस्त, दुश्मन सब तस्लीम करते थे। अबू जहल जैसा बड़ा दुश्मन इस्लाम भी ये कहने पर मजबूर था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहता, लेकिन जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।
دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ کفار مکہ سخت دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفات کیا تھیں؟ تو صداقت اور دیانت ہمارے پیارے نبی کی نمایاں صفات تھیں، یعنی خوبیاں تھیں۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کس لقب سے پکارتے تھے؟ تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ تیسرا سوال ہے کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگلا سوال ہے کہ کفار مکہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں رکھواتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، آپ امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتے تھے اور سچے تھے، یہ بات کفار مکہ بھی جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ کچھ نیا لکھیں۔ خط ایک دوسرے کو پیغام اور خیالات لکھ کر پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یاد رہے کہ جب خط لکھا جاتا ہے تو کچھ باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ صفحے کے یعنی کہ پیج کے انتہائی دائیں جانب مقام لکھنا ہے کہ جس جگہ پر آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام اور اس شہر کا نام اور نیچے تاریخ لکھنی ہے، اور نئی سطر میں یعنی کہ اگلی لائن سے جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کو مخاطب کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی بڑے کو مخاطب لکھا جا رہا ہے خط تو احترام سے مخاطب کیا جائے گا، اور کسی چھوٹے کو لکھا جا رہا ہے تو شفقت سے، اور دوست کو بے تکلفی سے یا اس کے نام سے، تو اس کے بعد ہم السلام علیکم لکھتے ہیں۔ خط کا نفس مضمون مکمل ہونے پر بائیں جانب اپنا نام لکھیں، جیسے مثال کے طور پر اپنے والد صاحب کے نام خط لکھتے ہیں تو یوں لکھیں گے۔ جیسا کہ بتایا کہ دائیں جانب وہ آپ کو جگہ کا نام لکھنا ہے جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، وحدت کالونی کوئٹہ یہاں لکھا ہے، اور نیچے تاریخ لکھی ہے، اسی کے نیچے تاریخ۔ پھر اگلی سطر پر تھوڑے سے درمیان میں ہم ابو جان کے نام لکھ رہے ہیں تو پیارے ابو جان، ظاہر عزت سے پکارنا ہے، پیار سے پکارنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دائیں جانب السلام علیکم لکھا جائے گا۔ اس کے بعد نفس مضمون یعنی کہ آپ کا خط ملا، آپ کی خیریت کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے گھر میں بالکل خیریت ہے، امی جان کی طبیعت اب ٹھیک ہے، فوزی اور طیب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، پرسوں تیسری جماعت کا نتیجہ نکلا، یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ میں کلاس میں اول آئی ہوں، ہیڈ مسٹر صاحبہ نے مجھے انعام بھی دیا اور شاباش بھی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں جماعت میں اول آ جاؤں تو مجھے تحفہ دیں گے، میں آپ کے تحفے کا انتظار کروں گی۔ اب بائیں جانب آپ کو السلام اور آپ کی بیٹی اور نیچے اپنا نام لکھنا ہے، اس طریقے سے خط لکھا جاتا ہے۔ آپ یہ طریقہ آپ کو ذہن میں ہوگا تو باقی آپ کے لیے خط لکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آؤ کریں کام۔ ان شخصیات کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ حضرت عبد المطلب دادا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو سامنے اس کے دادا لکھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ والد گرامی والد تھے، حضرت آمنہ والدہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ یعنی بیوی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد۔ بچوں یہ کام آپ کا مکمل ہو چکا، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی الجھن کوئی پریشانی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور درود شریف تو پڑھ ہی لیجیے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔